اب حضور کے آنے سے 1000 سال پہلے، کتنے؟ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ ہوا جس کا نام تھا طوبا حمیری اسے کہتے ہیں۔ وہ بادشاہ جو تھا اس کی فوج بہت زیادہ تھی، تقریباً اس کے پاس جو گھوڑے تھے 1,33,000 ان کی تعداد ہے، گھوڑوں کی تعداد 1,33,000، اور جو اس کا لشکر تھا اس کی تعداد تھی 1,13,000۔ اب وہ کیا کرتا تھا؟ وہ چلا تھا اس ارادے سے کہ میں دنیا کو فتح کروں، ہر جگہ جا کر ہر جگہ میری حکومت ہو، بادشاہی ہو، دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا۔ اور جس علاقے میں جاتا وہاں سے وہ 10 بندوں کو چنتا جو سمجھدار، باشعور، بعقل، دانشور اور عالم ہوتے تھے، جو اب اپنی کتابوں کے علم کے ماہر تھے، ان کو اس نے چنا۔ تو جب یہ علاقوں سے وہ 10 بندے اکٹھے کرتا رہا تو ان عالم دینوں کی تعداد تھی 4000، ان کی تعداد 4000 ہو چکی تھی۔ لیکن ان عالموں کے اندر ایک بہت ہی بڑا ان کا امام تھا جو بہت ہی زیادہ رحیم اور علم والا تھا، وہ بادشاہ کی رہنمائی، طوبا کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اب یہ لشکر چلتا ہوا مکے کی سرزمین پہ پہنچا، کیونکہ اس کا لشکر بہت زیادہ تھا، سب اس کی تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے، جنگ کے لیے تیار ہی نہ ہوتے تھے، خود اپنا پیش کر دیتے تھے۔ لشکر بھی بہت زیادہ تھا، طاقت بھی بہت زیادہ تھی، سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ اب جب یہ مکے میں پہنچانا، خانہ کعبہ موجود تھا، وہاں کے لوگ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب یہ پہنچا وہاں پر، اس کو کسی نے باؤ نہیں دیا، کسی نے اس کی تعظیم نہیں کی، کسی نے اس کی عزت نہیں کی۔ یہ حیران ہوا، اس نے پوچھا علماء کرام کو اکٹھے کر کے کہ میں جہاں پر جاتا ہوں لوگ بڑی تعظیم کرتے ہیں، اپنا پیش کر دیتے ہیں، انہیں ذرا بھی میرا خوف نہیں، یہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ اپنے تکبر کے اندر ہیں، ان کے پاس ایک خانہ کعبہ ہے، ذریعہ موجود ہے، یہ اس کے گدی نشین ہے، اس لیے یہ کسی کو بھاؤ نہیں دیتے، کسی کو جانتے تک، ان کی صحت پہ تمہارا کوئی اثر نہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ کام ہے نا تو ہم معاذ اللہ خانے کعبے کو گرا دیتے ہیں۔ اس نے یہ ارادہ کیا، ابھی زبان سے الفاظ نہیں نکالے تھے، ذہن کے اندر سوچا تھا، ارادہ کیا تھا اگر یہ بات ہے تو ہم اس مشن کو ختم کر دیتے ہیں، خانے کعبے کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ اس نے سوچا تھا کہ اس کے ناک میں سے، کانوں میں سے، آنکھوں میں سے ایک پانی بدبودار نکلنا شروع ہو گیا جب اس نے یہ سوچا، اور اس کی بدبو جو تھی بہت زیادہ تھی، جو قریب بندے تھے وہ دور ہو گئے، سب دور ہو گئے۔ اس نے کیونکہ بیچ میں حکیم بھی رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، حکمت جاننے والے، ان کو کہا یہ بیماری، وہ ساری رات چیک اپ کرتے رہے، دیکھتے رہے، اپنا اندازہ لگاتے رہے، لیکن انہوں نے کہا یہ بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، یہ بیماری آسمانی ہے۔ اب پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس علاج نہیں، چلے گئے۔ رات ہوئی، جو بڑا عالم تھا نا، سب سے بڑا دانشمند، وہ رات کو بادشاہ کے پاس آیا، اس نے کہا میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کرو۔ اکیلے میں تنہائی میں لے گیا بادشاہ کو، کہنے لگا یہ بتا تو نے کیا خانے کعبے کے بارے میں کچھ ذہن میں سوچا تھا؟ اس نے کہا بالکل، میں نے گرانے کا سوچا تھا۔ اس نے کہا پھر اس بیماری کا علاج نہیں، جو تو نے سوچا تھا وہ سوچ ترک کر دے، اس سوچ کو تبدیل کر دے، اچھائی کے بارے میں سوچ، گرانے کا چھوڑ دے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جب اس نے یہ کہا تو طوبا نے اپنا ذہن صاف کیا، اس نے کہا کہ میں خانے کعبے کو نہیں گراؤں گا، نہ مکے والوں کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ جب اس نے سوچا اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہاں سے یہ چلے، وہاں سے چلے 3 دن کا سفر کیا۔ کتنے 3 دن کا؟ 3 دن کا۔ اب بات ہے جو مین اصل، اس پہ ہم آ چکے ہیں۔ اس نے 3 دن کا سفر کیا، ایک جگہ پہ پہنچے، رات کے وقت پڑاؤ کر لیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ علماء کرام نے کتابوں سے دیکھ کے بتایا کہ اسے یثرب کہتے ہیں، اسے
یثرب کہتے ہیں، پہلے یثرب بھی تھا مدینہ تو جب بنا جب میرے مصطفیٰ کے قدم لگے تھے، انہوں نے کہا یہ یثرب ہے، اس نے کہا اچھا چلو صبح ہم نکل جائیں گے۔ رات کو علماء کرام اکٹھے ہوئے، انہوں نے میٹنگ کی، ایک میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ یار ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا، ہم تو جانتے ہیں جو اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے وہ ہجرت کر کے اسی سرزمین پہ آنے والا ہے، تو یہ بادشاہ اب جانے کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اس کے زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس محبوب کی زیارت ہو جائے۔ تو کہنے لگے ایسا کرتے ہیں بادشاہ کو جانے دو، ہمارا مرنا بھی یہاں پر ہے، جینا بھی یہاں پر ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، ابھی نبی آیا نہیں۔ اللہ نے جو مقام محبوب کو دیا کہ وہ اب زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے، بادشاہ صبح کہنے لگا چلو بھی لشکر کو لے کر چلیں۔ جو علماء کرام تھے انہوں نے کہا ہم نہیں جانے لگے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی مرنا۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ انہوں نے وجہ بتائی کہ ہم نے تم سے رات چھپائی تھی بات، لیکن جو آخر و زبان نبی آنے والا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، جو موسیٰ کا بھی نبی ہے، عیسیٰ کا بھی نبی ہے، جو خاتم النبی دین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، مکے کی سرزمین پر وہ چاند طلوع ہوگا اور پھر اس سرزمین کو آباد فرما دے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ آخر و زمان جو نبی آنے والا ہے، جس کی عظمتیں، جس کے قصے تم بتا رہے تھے، وہ اس سرزمین پہ آئے گا؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ اس محبوب کا انتظار کرتا۔ اب 1 سال کا اس نے ارادہ کیا کہ 1 سال تک ہم یہاں پر پڑاؤ کر کے اس نبی کا انتظار کرتے ہیں، میں بھی زیارت کروں گا۔ اب یہ وہاں پر 1 سال کے لیے پڑاؤ کیا، اس نے 4000 گھر بنوائے۔ کتنے؟ 4000 گھر، کیونکہ 4000 عالم تھے، ان کا ارادہ تھا ہماری جو جان ہے یہاں پر ہی نکل جائے، محبوب کے انتظار میں۔ اس نے 4000 گھر بنائے، ہر ایک کو 1 گھر دے دیا کہ یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ سب کو 1 گھر دے دیا رہائش۔ اور 1 سال کے بعد جب خود جانے لگا، کہنے لگا یار پتہ نہیں محبوب نے آنا کب ہے، کب آئے گا، لیکن اس کو عالم کو سائڈ پہ بلایا، جو بڑا عالم تھا جس نے اس کی رہنمائی کی تھی، اس عالم کو بلا کے کہنے لگا یار تو گواہ بن جا، جو نبی آنے والا ہے میں اس کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اس کا پہلا امتی بنتا ہوں، اقرار کر رہا ہوں زبان سے۔ وہاں پر اقرار کیا اور ایک خط لکھا محبوب کے نام، مصطفیٰ کے نام ایک خط لکھا، مصطفیٰ کے نام خط میں کے اندر لکھا کہ حضور میں آپ کے انتظار میں آیا تھا، سب کچھ اپنے بارے میں لکھا کہ میں تمہارے آنے سے پہلے تمہاری نبوت کو تسلیم کرتا ہوں، تمہارے کلمے کو پڑھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم خدا کے آخری رسول ہو۔ وہاں پر اس نے خط کے اندر حضور کی عظمت لکھی، اپنا امتی ہونا ظاہر کیا، اور اس عالم کو یہ خط دے دیا کہ تم یہاں پر رہو گے، نسل در نسل یہ خط پہنچاتے رہنا تاکہ میرا خط محبوب کے پاس پہنچ جائے، میرا خط آمینہ کے لال کے پاس پہنچ جائے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا، 1000 سال گزر گیا۔ وہ 4000 جو گھر بنا کے دیے تھے ان سے ہی مدینہ آباد ہوا، وہ 4000 ان کی آگے نسلیں چلی، کیونکہ 4000 لونڈیوں کو ان کے نکاح کے اندر اس نے بادشاہ نے دے دیا تھا۔ ہر عالم کو ایک لونڈی جو جنگ کے فتح کر کے لونڈیوں کو قید کرتے تھے، وہ ہر ایک عالم کے نکاح میں دے دی، آگے ان کی نسلیں چلتی رہی۔ 1000 سال گزرا کے مدینے کے اندر وہ چاند طلوع ہوا، مدینے کے اندر آمینہ کی گود کے اندر رب کا محبوب آیا۔ تو حضور جب آ گئے، اب حضور مکے شریف سے ہجرت کر کے مدینے آنے لگے۔ وہ خط جو تھا مکے کے اندر موجود تھا، کیونکہ وہ عالم جو تھا اس کی اولاد میں سے وہ خط چلتا رہا، اس کی نسلوں میں آگے اس کا بیٹا ہوا، اس کو خط دے دیا کہ یہ امانت ہے، محبوب تک پہنچانی ہے۔ جب وہ خط انہوں نے دیکھا کہ محبوب آنے لگے ہیں اور حضور کے نام ہے، یہ طبا نے خط دیا تھا لکھ کے حضور کے نام، انہوں نے کہا کہ محبوب کے آنے سے پہلے یہ خط پہنچا دیتے ہیں حضور کو۔ حضور جب مکے سے چلنے لگے، خط پہنچ گیا میرے مصطفیٰ کے پاس۔ جو بندہ خط لے کر گیا تھا حضور کے پاس، رستے کے اندر ملاقات ہوئی مصطفیٰ سے، ابو بکر صدیق ساتھ تھے،
حضرت ابو بکر صدیق محبوب کے ساتھ تھے، وہ گزرا نا، حضور نے اس کو آواز دی، مصطفیٰ نے فرمایا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا اس طرح میں حضور کو، نبی کریم کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ سرکار نے فرمایا توبہ کا خط لے کر آیا؟ جی حضور۔ نبی جانتے تھے، جبرائیل بھی نہیں آیا، مولوی کہتے ہیں غیب نہیں جانتا، جبریل بتاتے رہے ہیں، ہر جگہ پہ جبریل نہیں آیا، یہ نبی کا علم ہے۔ حضور غیب کا علم جانتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ اب حضور نے فرمایا توبہ کا خط تو لے کر آیا؟ حضور میرے پاس ہے۔ حضور کو خط دیا، سرکار نے خط پڑھا، حضور نے خط پڑھا، حضور نے زبان حال سے اس کا امتی ہونا قبول فرما لیا۔ جب پڑھا حضور نے اس کا امتی ہونا، اس کا ایمان اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا۔ اب جب مدینے کے اندر حضور نے اپنا قدم مبارک رکھا، ہر بندے کی منشا یہ تھی، ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم ہمارے گھر کے اندر مہمان بن جائے، ہمارے گھر میں مہمان بن جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں بھائی، میری اونٹنی جو ناقہ ہے یہ اللہ کے امر کی منتظر ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ چلتی ہے، جہاں پر یہ بیٹھ گئی اس گھر فرمایا میں ارادہ فرماؤں گا رہنے کا۔ اب حضور نے اونٹنی کو بے لگام چھوڑ دیا، چلتی رہی چلتی رہی، بڑے بڑے گھر بھی آئے، وہاں پر اعلیٰ قسم کے گھر بھی آئے، لیکن ایوب انصاری کے گھر کے سامنے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب ہم نے صرف یہاں تک ہی سنا کہ ایوب انصاری کا گھر تھا، وہ حقیقت میں ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا۔ ایوب انصاری اسی عالم کی نسل میں سے تھے جس نے طبا کو ایمان دیا تھا، جس نے طبا کو مصطفیٰ کے بارے میں آگاہ کیا تھا، جس نے طبا کے دل کو بدلا تھا، جس نے مصطفیٰ کی خبر طبا کو دی تھی۔ یہ وہی عالم ہے جس کو طبا نے خط دیا تھا، اس کی نسل میں سے ایوب انصاری تھے۔ حضرت ایوب انصاری خود فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد کو طبا نے فرمایا تھا ایک ایک گھر دے کر کہ یہ تم سب کے گھر ہیں جہاں پر میں رہ رہا ہوں۔ یہ گھر طبا نے خاص طور پر بنا کر میرے جد امجد کو کہا تھا یہ گھر کسی کا نہیں، یہ گھر میری طرف سے مصطفیٰ کو تحفہ ہے۔ کہنے لگا یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ آمینہ کے لال کا گھر ہے، کیونکہ محبوب کسی کے گھر میں نہیں ٹھہرتا، اللہ نے ساری کائنات محبوب کو عطا فرمایا۔ حضور اپنے گھر کے اندر پڑاؤ کیا تھا، وہ اصل میں ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، وہ طبا نے محبوب مصطفیٰ کے لیے بنوا کر دیا تھا کہ میری طرف سے مصطفیٰ کو تحفہ ہے۔ وہاں پر اونٹنی، اب اونٹنی کو کس نے بتایا کہ یہ مصطفیٰ کا گھر ہے؟ تم علم مصطفیٰ پہ اعتراض کرتے ہو، یہ تو جانور ہے، نبی کے جانور بھی غیب جانتے ہیں مصطفیٰ کا مقام کیا ہو۔ یہ حضور کے آنے کی، یہ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کی عظمتیں ہیں۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اللہ نے فرمایا کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ میں جب آخری نبی کو خلق فرماؤں گا، مبعوث فرماؤں گا، بھیجوں گا تو تم اپنی نبوت چھوڑ دینا، کیونکہ نبی آ کے تڑپتے رہے۔ ارادہ یہی تھا کہ ہم مصطفیٰ کے امتی بن جائیں۔ یہ شرف جو ہے پھر اللہ نے نبیوں کو دیا۔ معراج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کی جتنے انبیاء تھے سب کی روحوں کو اکٹھا کیا، فرمایا تم چاہتے تھے کہ ہم نبی کے امتی بن جائیں، فرمایا مسجد اقصیٰ کے اندر اکٹھے ہو جاؤ، آج تمہیں میں نبی کا امتی بھی بنا دیتا ہوں، مقتدی بھی بنا دیتا ہوں۔ یہ خواہش اللہ نے پھر نبیوں کی پوری کی، اکٹھا کر کے نبی کو کہا محبوب انہیں جماعت کروا دی۔ حضور نے پھر ان کو اپنا مقتدی بنایا، جماعت کروا کر نبیوں نے مصطفیٰ کی زیارت کی، کیونکہ ساری جو کھیل ہے، جو سارا نظام ہے، وہ عظمت مصطفیٰ کے صدقے ہے، وہ شان مصطفیٰ کے صدقے ہے، جس نے نبی کے رستے کو چھوڑ دیا، جس کے دل کے اندر الفت مصطفیٰ نہیں۔ خدا فرماتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، نبی کی تعظیم نہیں کی تو خدا کی تعظیم نہیں کی، جس نے نبی کی تعظیم کر لی اس نے خدا کی تعظیم کر۔ یہ مصطفیٰ ہے، عالم ارواح کے اندر عظمت۔ حضور کی جو عظمتیں ہیں، اگر قرآن کھول کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں،
تو حضور سے آنے سے پہلے جو اللہ نے منظر بیان کیا روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جب نبیوں سے وعدہ لیا سب نبیوں نے اقرار کیا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اقررنا ہم اقرار کرتے ہیں تیرا نبی آئے گا، ہم اس کی عظمت کو بھی تسلیم کریں گے، اسے آخری نبی اپنا نبی بھی تسلیم کریں گے۔ اب عالم ارواح دنیا انسان خلق کرنے سے پہلے ہوئی، وہاں پر اللہ نے نبی کو پہلے رکھا، مصطفیٰ کو سب سے بلند رکھا، صرف ترتیب کے لحاظ سے میرے نبی آخر میں آیا، ورنہ کائنات کی ابتدا بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، کائنات کی انتہا بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔